قیمتی تو آج پیش کرتے ہیں۔ آج اگر 12,000 درہم آج بھی ہوگا تو 2 لاکھ سے زیادہ تو آج بھی ہے 12,000 درہم، اگر دبئی کا درہم بھی ہم رکھ لیں سامنے تو۔ اور اگر اس زمانے میں 12,000 درہم کی قیمت یعنی آج سے اگر اندازہ کریں تو یہ تو لاکھوں میں ہوگی، کئی لاکھ میں پہنچ جائے گی۔ نبی کریم علیہ السلام نے اتنا قیمتی تحفہ اس نسبت سے کہ وہ آپ کی چادر تھی اپنے کاندھوں پر اوڑھی ہوئی تھی، اس طرح تو اس کی کوئی قیمت لگا ہی نہیں سکتا، جیسے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نسبت کو دیکھوں تو پھر تو پورا ملک بھی دوں تو قیمت نہ سمجھوں۔ فرمایا میرے پاس رہنے دیں، آپ کی کیا خواہش ہے؟ فرمایا خواہش یہ ہے اگر مجھے دے دو گے تو میں اپنی اولاد کو وصیت کرنا چاہتا ہوں کہ جب مجھے دفن کریں تو اسی چادر میں لپیٹ کر مجھے قبر کے حوالے کر دیا جائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے ساتھ مجھے قبر کے حوالے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ میری سب مرتبے آسان فرمائے۔ اس لیے اعتراضات کرنے والے کرتے رہیں گے، مگر عشق و محبت کے متوالے وہ اپنا فرض محبت ادا کرتے رہیں گے۔ آج کی یہ نشست جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ذکر معراج بھی ہوگا، اور معراج شریف کے اتنے مراحل ہیں اس ذکر کے کہ بڑا طویل وقت بھی اس کے لیے لگے تو تذکرہ مکمل نہ ہوگا۔ بس چند ایک اشارات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ نبی کریم علیہ السلام کا یہ سفر عظمت، اس کی پہلی عظمت یہ ہے، صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، اس سفر کی ابتدا کے لیے رب تعالیٰ جل وعلا نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت سے براق بھیجا، سواری جنت کی بھیجی۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایسی سواری تھی جس کو میں نے دیکھا فوق الحمار دون البغل، گدھے سے قد میں ذرا بڑی تھی اور خچر سے ذرا چھوٹی تھی یہ سواری، اور یہ جنت کی سواری تھی اور نور کی سواری تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفتار اس کی اتنی تیز تھی کہ جہاں اس کی آنکھ اور اس کی رویت جہاں تک اس کی نظر جاتی، آخری نظر کا جہاں کنارہ پہنچتا ہے وہاں پہلا قدم جا کے رکھتا ہے۔ اور نام ہے اس کا براق۔ نام کیا ہے؟ براق۔ صحیح مسلم شریف کے اندر باب الاسرا جہاں شروع ہوتا ہے پہلی حدیث پاک یہی ہے، شاہ ستہ میں۔ اب یہ برق سے، عربی میں برق بجلی کو کہتے ہیں، بجلی سمجھتے ہیں الیکٹرک جس کو آپ بجلی لائٹ، تو براق جو ہے اس سے بھی مبالغے کا سیدھا ہے، یعنی بڑی بجلیوں کی بھی کوئی ماں ہو نا مرکز، اس کو براق کہا جا سکتا ہے مانے کے لحاظ سے، یہ صرف برق نہیں ہے۔ اس مقام پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کے لیے یہ جملہ لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر نبی پاک علیہ السلام کے وجود مطہر کو باماز بشر سمجھا جائے یا کہا جائے تو ایسا کوئی بشر ممکن نہیں کہ اتنی بڑی بجلیوں پر بیٹھ سکے۔ اگر ماز بشر اس پر بیٹھے گا وہ جل جائے گا۔ یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے، اور فرمائیے اس پر۔ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہماری طرح ہے، کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، میں کہتا ہوں براق پر بھی بیٹھتے ہیں، آپ کو بھی شوق ہے کیا؟ ان سے بات کر رہا ہوں، آپ کو صرف سنا رہا ہوں، بات ان سے کہہ رہا ہوں۔ میں کہا اچھا آپ کو بھی شوق ہے برق پہ بیٹھیں گے؟ میں کہا ہاں ہم پہ بیٹھ سکتے ہیں۔ میں کہا جی تار ننگی کر کے دیتے ہیں، ذرا سا چھوؤ اس کو اور پھر سنبھل کے دکھاؤ۔ اب مولی صاحب اس طرح کہیں آپ نے جیسے دیکھنا خراب ہو تو تصویر نہیں آتی ٹی وی کے اوپر، اس طرح چھڑکنا شروع ہو جائے گے۔ میں نے کہا یہ کیا بجلی؟ بھائی یہ بجلی، یہ بلب جس سے جل رہا ہے اس میں تو اتنی طاقت نہیں
لگام دے دی، لگام دی باقاعدہ اس طرح مسلم شریف کی حدیث میں یہ لفظ موجود ہے، لگام دے ڈالی. اور حضرت جبریل امین جو سید الملائکہ ہیں اور سراپا نور ہیں، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی شان اقدس آج یہ ہے کہ آپ نے اگرچہ نوری سواری کے منہ میں لگام دے دی مگر اس کے پکڑنے کا حکم مجھے ہے، کیونکہ سید الملائکہ آپ کی سواری کا خادم بن کے آج آپ کے ساتھ چلا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. گرامی کے حضرات اس پر توجہ کا طالب ہوں. بعض لوگ نبی کریم علیہ السلام کی نورانیت پر کلام کرتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ عالم دین تھے پنجاب میں، وہ کہا کرتے تھے اوے نبی پاک کے وہ نور نے جنہاں نوری سواری براق کو بھی کڑیاں چاہتے تھے. نام کو پنجابی میں کڑیاں کہتے ہیں. تو وہ اپنا جملہ فرماتے تھے اور مجھے بڑا پسند ہے، بچپن سے سنتا تھا تو میرے دماغ میں یہ بات محفوظ ہے. آپ فرمایا کرتے تھے نبی کی میں نور نہیں ہونے تھے، نور میں کھڑیاں چاہتے تھے. نبی کریم علیہ السلام اس پر تحمل کے ساتھ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے اتنی تیز کہ ملائکہ، زرقانی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، ملائکہ نوری اپنے پروں کے ساتھ اڑتے ہیں، لیکن براق میں نوری سواری تھی، وہ اس قدر شدت سے چلتی تھی کہ ملائکہ کے سانس اکڑتے تھے. اس کے ساتھ چلنے کے لیے ملائکہ کے سانس اکڑتے تھے. حضرت جبریل امین اس کو لگام روکتے تھے اس کی، آہستہ سے چلو تاکہ تمہارے ساتھ جو برات ہے، نوریوں کی فرشتوں کی برات ہے، وہ ساتھ ساتھ آ سکے. کیوں کہ برات سے جو بچھڑ جاتا ہے نا تو برات خوبصورت نہیں رہتی. فرمایا برات خیال کر ان کا یہ سارے 70,000 ملائکہ مصطفیٰ کے براتی بن گیا ہے. اس راستے پر حضور تشریف لے جا رہے ہیں، صرف ایک جھلک اس کی پیش کروں گا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اس مبارک راستے کا، نوری راستے کا نقشہ ہے. آپ فرماتے ہیں غبار بن کر نثار جائیں، کہاں اس راہگزر کو پائیں. ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے. کیا راستہ تھا؟ ہمارے دل ہیں، حوروں کی آنکھیں ہیں، فرشتوں کے پر بچھے ہوئے ہیں، جس راستے پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سواری جا رہے ہیں. اب یہی بات یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی یہ بات، اور یہی بات حضرت میاں محمد صاحب عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی. زبان کا فرق ہے لیکن دیکھنا مضمون میں کتنی یکسانیت ہے. حالانکہ وہ تو لکھنؤ کے قریب ہے بریلی شریف، اور کھڑی شریف تو میرپور کے قریب آپ جانتے ہیں. اتنے دور ہو کر عاشق جب مضمون ایک میں بولے تو معلوم ہوتا ہے کہ عشق و محبت کی زبان ایک ہی ہوتی ہے، چاہے سینکڑوں میل کا فاصلہ ہوتا ہے. یہ کیا ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے، یہ راستہ ہے جہاں حضور کی سواری جا رہی. حضرت میاں صاحب فرماتے ہیں سہ سنگار کیتے سب حورا تے منگل گاون کھلیاں، اج ججا دا ناڑا آیا مل مل رکھو گلیاں. میاں صاحب تمہارے لیکن میاں صاحب کی بات میں ایک کلام پیدا ہوتا ہے. کیا آپ نے ایک جملہ بولا بڑا عجیب، آج جنجا دا لاڑا ہے. ایسا کوئی لاڑا آپ نے دیکھا جس کی جنجیں متعدد ہو؟ برات جانجی کہتے ہیں، برات کو اردو میں جیسے برات کہتے ہیں، پنجابی میں چانج کہتے ہیں. میاں صاحب میں جنجا دا لاڑا ہے. بھئی لاڑے کی ایک برات ہوتی ہے، جنجا تو نہیں ہوتی ہے نا. لاڑا دولہا اس کی ایک برات ہوتی ہے، دو براتیں اگر ہو جائے جہاں جا رہی ہے وہ داخل ہی نہیں ہونے دے گی. آپ کو پتہ ہے مجھے تجربہ ہے اس بات کا.
ہمارے ایک مولوی صاحب کی برات کی شیخ پورے راستے میں رکاوٹ ہوگی، 2 گاڑیاں بعد میں پہنچی بسیں، اور کچھ گاڑیاں کاریں آگے پہنچ گئی، جو پچھلے تھے نا تو وہ سسرال والوں نے ان کو قبول کرنا سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی ایک جج منگوائی سی 2 آگئی، 2 گھنٹے بعد بھی آگئی۔ ان کا اصولی اعتراض تھا کہ اکٹھے ہو گیا ہو، کیونکہ برات وہی سجتی ہے جو اکٹھی ہو سکتی۔ تو میاں صاحب فرماتے ہیں جنگل لگانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس پر میں نے بہت غور کیا، لیکن مجھے پنجابی میں یا اردو میں لکھنے والے لوگوں میں اس کا جواب نہیں ملا، اس کا جواب نہیں ملا۔ یہ حضرت شیخ شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر اس بات کو لکھا کہ جنگل لڑا تو کیا مطلب ہے، اور پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی کچھ سادہ سے شاعر نہیں تھے، یقیناً بڑا مطالعہ کرتے تھے کہ یہ بات حضرت شیخ شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے عربی کی کتاب آپ کی اس کے اندر لکھی ہے، اور اس میں آپ جملہ لگائے عروس مملکت اللہ کہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام وہ دولہا ہے کہ جن کی براتیں 1.25 لاکھ انبیاء کرام نے بنائی ہے اور چڑھائی ہے۔ اس میں غور کرو، آدم علیہ السلام بھی ایک برات لے کر چلے اور امت کے سامنے اعلان کرتے تھے، امت پوچھتی ہے برات ہے، دولہا کدھر ہے؟ فرمایا دولہا ابھی آنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے چاندی بڑھائی۔ اب جب پورا جلوس بن گیا تو ان کو اعلان کرتے تھے تو کچھ دولہا کدھر ہے؟ یہ برات کا دولہا کون ہے؟ دولہا ابھی آنے والے، انتظار کرو، انتظار کرو۔ میاں صاحب فرماتے ہیں معراج کی رات جبریل امین یہی تو اعلان کر رہے تھے، فرمایا ارے سونے والوں جاگو، 1.25 لاکھ نبیوں نے جس دولہا کی براتیں بنائی، آج جنگل لانا آیا، انہیں ساریاں جنگل کا دولہا آباد کے آجا اور پھر دوسری شان عرض کرتا ہوں، بخاری شریف میں دیگر کتب میں یہ موجود ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد اقصی میں پہنچے، مسجد اقصی جب گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے براق کو باندھ دی، براق کو باندھا جہاں انبیاء اپنی سواریوں کو باندھتے تھے، اور جو لوگ مسجد اقصی گئے ہیں تو بتاتے ہیں کہ ابھی تک وہ نشان موجود ہے جس جہاں نبی کریم علیہ السلام نے اپنے براق باندھی تھی، نشان موجود ہے۔ میں نے کہا شکر ہے کہ نجدی وہاں نہیں پہنچے ورنہ مٹا دے گا حال تک، انہوں نے ہاتھ پہ جائے کوئی نشان رار نہیں دے، یعنی یہودی بھی اتنی مہربانی کر دیتے ہیں، سمجھ لیجیے یہودیوں سے اس مہربانی کی توقع ہے کہ وہ نبیوں کے نشان نہیں مٹائیں گے، لیکن نجدی کتنے کھڑے ہیں اپنے کام میں، کوئی مکان نظر آ جائے بے اس میں حضور جلوہ گر ہوئے سب سے پہلے گرائیں، یہاں صحابہ کرام آئے، یہ شق القمر کا یہاں واقعہ ہوا، بس اس کو گرانا ضروری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نشانات مٹائے جائیں۔ میں نے کہا پہلا یہ دین تم نے کہاں سے سیکھا؟ اگر نشان مٹانا دین ہے تو وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کو فرمایا کہ جہاں میرے پیارے ابراہیم کے نشان قدم ہیں اس جگہ کو مصلی بناؤ۔ نشان قدم کیوں رکھا؟ مقام ابراہیم آپ جانتے ہیں نا، وہ پتھر ہے جس پہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان لگا ہوا ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، یقیناً دیکھا ہے نا، کیوں نشان رکھا اپنے گھر میں؟ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ میرے گھر میں جو بڑی اعلیٰ چیزیں ہیں نا ان میں سب سے بڑی چیز ہے ابراہیم کے نشان قدم، نشان قدم۔ آپ کے گھر میں کوئی تشریف لائے، بندہ آئے، مہمان آئے، معزز، تو آپ کو خیال ہوگا کہ گھر میں جو بھی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز ہے، کوئی تحفہ، اب اللہ